بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ ہے میرا ناول ذات آشنا، تحریر از نوریزہ احمد، اور اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ امید ہے آپ کو دوسری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ان کی والدہ رحمت بی بی نے اپنی دونوں بیٹیوں کو الگ الگ سے سمجھایا تو وہ مان گئیں۔ ان سب باتوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ نجمہ کے شوہر نے بابا سائیں کی طرف سے ملنے والی زمین پر فصل شروع کر دی، مگر وہ زمین نجمہ کے نام کر دی گئی۔ حسین کو زمین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کو اچھی زندگی دینا چاہتا تھا۔ زمین جس کے بھی نام ہوتی، وہ اپنی محنت سے حق حلال کی کمائی کی تلاش میں تھا۔ اللہ نے اس کی تلاش ختم کر دی۔ ماریہ نے اپنے حصے میں سے چوتھا حصہ زمین جو بنجر تھی اس کو فروخت کر دیا اور این جی او کے لیے کمپنی کی شروعات کر دی۔ باقی کی زمین کا اختیار بابا سائیں کو دے دیا، وہ اپنی نگرانی میں رکھیں۔ رحمت بی بی نے ماریہ کو اپنے پاس مانسہرہ روک لیا۔ کمپنی کو شروع کرنے اور اس کے بعد گھر خریدنے میں 6 مہینے لگ جانے تھے۔ ماریہ رحمت بی بی کو کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے بے حد اصرار پر غفار شاہ نے ماریہ کو مانسہرہ چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے ماریہ سے یہ بات کی، میں جانتا ہوں تم مجھے بہت چاہتی ہو، مگر بی بی کی بات سنی جائے تو ٹھیک ہے، تمہیں لاہور میں وہ سکون اور ماحول نہیں مل رہا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ خیر سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور ہماری پہلی اولاد بھی صحت مند ہوگی۔ اس کے ماتھے پر پیار کر کے لاہور کے لیے نکل گیا۔ 3 ماہ بعد ماریہ کے بیٹا پیدا ہوا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بابا سائیں بے حد خوش تھے۔ غفار شاہ کو جیسے ہی فون آیا وہ پہلی گاڑی سے مانسہرہ پہنچ گئے۔ بچے کا نام دلاور رکھا گیا۔ اس خاندان کا پہلا لڑکا تھا۔ نجمہ کی ایک بیٹی تھی جو 2 سال کی تھی۔ 2 ماہ بعد غفار شاہ ماریہ کو لاہور میں اپنے گھر لے گیا اور یہ 5 مرلے کا گھر تھا، مگر ماریہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے ان کی حویلی سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ ماریہ کہا، تم سچ میں اتنا خوش ہو؟ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے اور میں اپنے گھر کی مالک ہوں۔ وہ وقت مشکل تھا جب ہم کرائے کے ایک مکان میں رہے۔ اس کے بعد وہ غفار شاہ کے والد سے ملنے گئے۔ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، مگر ستار شاہ اور زینب بہت پیار سے ملے۔ اس کے بعد غفار شاہ کی کمپنی نے پروفٹ دینا شروع کر دیا۔ اس کی نئی کار آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے نوازا۔ ان کے گھر 4 سال بعد بیٹی رائمہ پیدا ہوئی۔ اس کے 2 ماہ بعد وہ اپنے بنگلے میں شفٹ ہو گئے، مگر ان سب کامیابیوں کے ساتھ ایک چیز ان کی آزمائش بن گئی۔ ان کا بیٹا دلاور شاہ کی صحت کبھی درست نہیں رہی، کبھی موشن، کبھی الٹیاں تو کبھی سانس لینے میں مشکل پیش آتی۔ یہ بات ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ ان کی بیٹی بالکل درست تھی۔ دلاور شاہ کو عمر کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں زیادہ مشکل آتی جا رہی تھی۔ پھر جب وہ 6 سال کا ہوا تو اس کو سانس لینے میں زیادہ مشکل پیش آنے لگی تو اس کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، مگر 6 مہینے بعد اس کی طرف سے ڈاکٹر نے مایوسی بھرا جواب دے دیا۔ ماریہ نے جب غفار شاہ کو ڈاکٹر کی بات بتائی تو وہ پریشانی میں کار ڈرائیو کر کے آ رہے تھے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ماریہ بیٹے کی جدائی سے نڈھال تھی، اس پر شوہر کا ایکسیڈنٹ۔ اس سب کی خبر ستار شاہ کو ہوئی تو وہ دوڑے چلے آئے۔ غلام رسول نے لاہور کی طرف روانگی لی۔ رحمت بی بی آئی تھی مگر 3 دن کے بعد چلی گئی۔ نجمہ کے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ گھر پر زینب اور اس کا بیٹا آ گئے تاکہ رائمہ گھر پر اکیلی نہ ہو۔ ڈاکٹر نے ماریہ سے غفار کے بارے میں کہا کہ وہ کومے میں ہیں، یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ کب ہوش میں آئیں۔ ماریہ کے بابا نے ان کو ہمت دی۔ اس سے یہ تبدیلی آئی کہ اس نے کمپنی کا کام سنبھال لیا، مگر رائمہ کو بابا کے ساتھ مانسہرہ بھیج دیا۔ گھر پر رہ کر وہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ رائمہ کو بھی اپنوں کی ضرورت تھی، مگر وہ کمپنی نہ سنبھالتی تو غفار شاہ کا علاج معالجہ کا خرچ پورا کیسے ہوتا؟ چلتی ہوئی کمپنی چھوڑنا عقل مندی نہیں تھی۔ کچھ ماہ بعد غفار شاہ کے والد صاحب کی حالت نازک تھی۔ ان سے غفار شاہ کی حالت دیکھی نہیں گئی۔ وہ اکثر اس کو دیکھنے گھر آتے تھے۔ اب دن بدن دکھ اور شرمندگی بڑھ رہی تھی۔ ان کو غفار شاہ کے سابقہ منگیتر سب بتا گئی تھی کہ غفار شاہ کا ماریہ کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا۔ جب وہ ہاسپٹل ملنے آئے تھے انہوں نے تب ماریہ سے معافی مانگنی چاہی، مگر ماریہ نے یہ کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بڑوں کے ہاتھ بچوں کے سر پر پیار کے لیے اٹھتے اچھے لگتے ہیں، معافی کے لیے نہیں۔ ماریہ ان سے ملنے گئی۔ ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے ماریہ سے کہا،
جب غفار شاہ ہوش میں آئے تو اس کو کہنا مجھے معاف کر دے کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا۔ اس کے بعد کچھ سنے کہے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ ماریا اپنے شوہر کے بیڈ پر بیٹھی ان کو سارے دن کا حال دے رہی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے رائمہ کا نام لیا تو غفار شاہ کی ایک انگلی میں حرکت ہوئی۔ غفار شاہ کی اس حالت کو 6 مہینے ہونے والے تھے۔ آج پہلی بار کوئی حرکت عمل میں آئی۔ ماریا کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی، ساری صورتحال بتائی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ جلد از جلد رائمہ کو ان کے پاس لے آئیں، غفار شاہ اپنی بیٹی کو یاد کر رہے ہیں۔ ماریا نے فوراً ہی مانسہرہ فون کیا، ساری بات بتا کر رائمہ کو بھیجنے کو کہا۔ اس کی بات سن کر سب کو کچھ خوشی ہوئی کہ غفار شاہ کی حالت اچھی ہو رہی ہے۔ اگلے روز رائمہ اپنے بابا کے پاس تھی مگر 1 ماہ میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں مگر رائمہ اپنے والد کے ساتھ بہت خوش تھی، ان سے باتیں کرتی، اپنی گڑیا کی باتیں کرتے غفار شاہ کے پاس ہی سو جاتی۔ ماریا کو ایک دن کال آئی، لاہور اندرون شہر میں آگ لگ گئی ہے، ستار شاہ کی دکان کو بھی آگ لگ گئی تھی۔ ماریا اس کے گھر افسوس کے لیے گئی تو وہاں پر ان سے بات کرتے انہوں نے پوچھا کیا آپ کے پاس اور سرمایہ ہے؟ تو زینب بھابی نے بتایا گھر کوئی آج کل ستار شاہ بہت پریشان ہے۔ ماریا نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے نوکری کی آفر کر دی۔ زینب نے فوراً جواب نہیں دیا، ستار شاہ سے بات کروں گی۔ اس کے جانے کے بعد ستار شاہ نے جب نوکری کا سنا تو خوشی تو ہوئی مگر خود سے کہنے سے جھجک محسوس کر رہے تھے۔ اگلے روز ماریا نے خود ستار شاہ کو فون کیا اور ابھی کمپنی آنے کو کہا۔ جب ستار شاہ کمپنی پہنچے تو ماریا نے بھابھی اور بچے کو لے کر اپنے بنگلے میں آنے کو کہا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب نہ تو غفار شاہ کے والد صاحب حیات ہیں اور نہ آپ کی دکان چل رہی ہے، مجھے بھی مدد کی ضرورت ہے اور گھر کی دیکھ بھال ہو جائے گی اور آپ کو بھی آفس میں جاتے ہوئے سوچنا نہیں پڑے گا کہ جلد جانا ہے۔ کمپنی کے آفس اور آپ کے گھر میں فاصلہ بھی زیادہ ہے۔ اس طرح سب ایک چھت کے نیچے رہنے لگے۔ جب بھی ماریا اکیلے محسوس کرتی، کوئی بھی بات جس میں غفار شاہ کی رائے ضروری ہوتی، اس کے بیڈ پر اس کا ہاتھ تھام کر اس سے باتیں کرتی۔ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا وہ درست تو کر رہی ہے؟ بات شیئر کرنے سے جواب تو نہ ملتا مگر دل کو سکون ہو جاتا، کوئی ہے میرے ساتھ۔ اس کی روز کی عادت بنتی جا رہی تھی، وہ غفار شاہ سے باتیں کرتی۔ کا بیٹا یہاں آ کر خاص خوش نہیں ہوا، اس کے دوست، بچپن کے ساتھی، اسکول سب بدل گیا۔ اس کو رائمہ سے چڑ سی ہوتی، وہ اس کو جہاں بھی دیکھتا اس کو مارنے لگتا۔ اس کی عمر تو صرف 7 سال کی تھی مگر اس تبدیلی کے لیے اس کو کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ اپنی ساری چیزیں کھونے کی وجہ رائمہ کو سمجھنے لگا۔ رائمہ جب جعفر کو دیکھتی ڈر کر اپنے بابا کے کمرے میں چھپ جاتی۔ رائمہ اب 4 سال کی ہو گئی تھی، اس کو اسکول جانے کی بات ہوئی تو اس نے جعفر کے اسکول جانے سے انکار کر دیا مگر ماریا نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو اسی اسکول بھیج دیا۔ جعفر اس کو جب گھر دل کرتا اس کو خوب مارتا۔ اس طرح 1 سال ہونے کو آیا مگر اس کی کوئی نہیں سنتا تھا اور وہ اب بولنا بھی چھوڑ چکی تھی۔ مگر آخری پیپر کے بعد رائمہ گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ جعفر اپنی کلاس کے لڑکوں سے مار کھا کر آیا اور پہلے تو رائمہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے رائمہ کو مارنا شروع کر دیا۔ آخر میں اس نے رائمہ کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے لی، ساتھ میں یہ بھی کہنے لگا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ تو سیکیورٹی اہلکار نے آ کر اس کو جعفر سے بچایا۔ رائمہ کو اسکول کی پرنسپل خود گھر چھوڑ کر گئی، وہ ماریا سے بھی ملنا چاہتی تھی۔ اس وقت ماریا گھر پر نہیں تھی مگر وہ زینب کو پیغام دے کر گئی، رائمہ کی والدہ سے کہیں کل ہر حال میں مجھ سے آ کر ملاقات کریں۔ رائمہ گاڑی سے اتر کر سیدھا اپنے بابا کے کمرے میں گئی اور اس کے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ بابا میری بات کوئی نہیں سنتا، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، وہ مجھے مار دے گا بابا، وہ مجھے گردن دبا کر مار دے گا بابا، کیا آپ بھی مجھے پیار نہیں کرتے؟ آپ بھی مجھے بھائی کی طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ میں مر جاؤں گی، بہت دور چلی جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، وہ بار بار ایک لفظ دہراتی رہی۔ پھر غفار شاہ کی انگلیوں نے ہلنا شروع کیا، پھر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ رائمہ اس سے بے خبر روتی رہی کہ اس کے آنسو بے جان وجود میں جان ڈال چکے ہیں۔ اچانک سے رائمہ نے اپنے وجود کے گرد بازوؤں کا گھیرا
باہوں کا گھیرا محسوس کیا۔ وہ ننھی سی جان نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ وہ اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔ بابا بابا آپ واپس آ گئے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں بابا، آپ نہیں جانتے میں بھی آپ کو کتنا یاد کیا۔ غفار اپنی ننھی سی گڑیا کو خود سے الگ کر کے آہستہ آہستہ سے اٹھ بیٹھے، رائمہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بے شمار پیار کر لیا، اس کو باہوں میں لے کر بولے، میرا بچہ میں سب جانتا ہوں، جو تم نے مجھے بتایا، جو باتیں اور جس چیز کی شکایت کی، میں سب جانتا ہوں۔ رائمہ بابا سے الگ ہوئی، کیا آپ سب جانتے ہیں؟ کیا سب؟ وہ حیرت سے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ غفار شاہ نے آنکھیں بند کر کے اس کو یقین دہانی کرائی۔ وہ جلدی سے بولی، یہ سب ہمارا راز ہے۔ غفار شاہ کو اپنی بیٹی پر بہت پیار آیا، اس کے پھر گلے لگ گئی۔ اس ہی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے ماریا اندر داخل ہوئی۔ وہ آج بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی تو جلدی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں بیگ اور کچھ فائل تھے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے سب چھوٹ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور غفار شاہ کے گلے لگ گئی۔ یہ سب دیکھ کر رائمہ کمرے سے بھاگ گئی۔ ماریا نے رونا شروع کر دیا۔ غفار شاہ اس کو کمر کو سہلاتے رہا۔ کچھ وقت کے بعد ماریا خود ہی اس سے الگ ہوئی۔ آپ نے مجھے بہت ترسایا، تڑپایا اور ستایا، میں ساری بدلے برابر کروں گی۔ آپ کچھ نہیں جانتے ہم نے یہ وقت کیسے گزارا ہے، میں سب جانتا ہوں میری جان، تم نے جو باتیں کی میں سب جانتا ہوں، اور تمہارا مجھ سے محبت کا اقرار کرنا، ابھی پہلی بار خود سے مجھے گلے لگانا، سب جانتا ہوں۔ اس نے ماریا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ارے مجھے ڈاکٹر کو کال کرنی ہے، انہوں نے کہا تھا جس بھی وقت آپ کو ہوش آئے گا ان کو بتانا ہے، وہ آپ کا معائنہ کریں گے۔ اب تم بہت ہوشیار ہو گئی ہو، میری محبت سے بھاگ رہی ہو۔ وہ مسکرا دی۔ ماریا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی، یہ آپ کبھی مت سوچنا کہ میں جانتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر کو کال کرنے کے لیے باہر نکل گئی اور غفار شاہ سوچوں میں گم تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کا معائنہ کیا اور کچھ دوائیوں کی تبدیلی کی اور اس کو ورزش کرنے کے لیے کہا، اور وہ جلد ہی واپس چل پھر سکیں گے۔ پہلے والے میل نرس کو ورزش کا مکمل سمجھا رہے تھے۔ اس سارے وقت میں رائمہ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ماریا نے واضح طور پر نوٹ کیا، رائمہ کے ساتھ کچھ تو غلط ہوا ہے، اس کی گردن پر نشان ہے، اس کا کسی کے پاس نہ جانا۔ جب ڈاکٹر اور غفار شاہ بات کر رہے تھے تو وہ باہر آ گئی۔ اس نے زینب سے پوچھا، رائمہ کو چوٹ کیسے لگی؟ اس نے بتایا کہ اس کی پرنسپل آئی تھی، وہ کل ملنے کے لیے کہہ کر گئی ہے، اس کی والدہ کل ضرور آئیں مجھ سے ملنے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی ملتی ہوں۔ زینب پھر سے باورچی خانے میں نوکرانی سے کام کروانے لگی۔ ڈاکٹر صاحب واپس جا چکے تھے۔ شام کے کھانے کے بعد ماریا جب کمرے میں آئی تو رائمہ غفار شاہ کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ ماریا نے اس کو اٹھا کر اس کے سنگل بیڈ پر لٹا دیا۔ ماریا آ کر غفار شاہ کے ساتھ لیٹ گئی۔ کمرے میں اب غفار شاہ کو لگی ہوئی مشینیں اور آلات ہٹا دیے گئے۔ واش روم لے جانے کے لیے میل نرس کو رکھا گیا جو ان کے سارے کام کر رہا تھا۔ ماریا ان کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے ایسے سے رک گئے۔ غفار شاہ کی آنکھیں کھلی، ماریا کی طرف دیکھا، میری جان مجھے باتھ روم جانا ہے، لے جاؤ گی؟ ضرور، کیوں نہیں؟ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی طرف آ کر غفار شاہ کا بازو اپنے کندھے پر رکھا اور ان کو کھڑا ہونے میں مدد دی۔ اس سب میں غفار شاہ اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ جب واپس بیڈ پر غفار کو بیٹھا کر ماریا اس کے ساتھ بیٹھ گئی، غفار شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر ماریا کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہ تھی، غفار شاہ کے سینے سے جا لگی۔ غفار شاہ نے اس کو باہوں میں بھر لیا۔ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو، میں کبھی اندازہ نہیں لگا سکا۔ ماریا میری جان، میں جانتا ہوں تم نے سب کچھ سنبھالا، تمہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میں تمہارا ہمیشہ مشکور رہوں گا۔ ماریا اس سے الگ ہوئی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے اس گھر اور رائمہ کی طرف اپنی پوری توجہ دینی ہے، بہت کچھ ہے جو میں اکیلی نہیں کر پا رہی، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ غفار شاہ نے اس کو پیار کیا اور پیار سے دیکھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اس کو معلوم ہوگا کہ کچھ ہے جو اس نے درست کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، اور اب تم میری بات سمجھو، وہ شرارت سے بولے۔ ماریا نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ غفار شاہ نے اس کے ہونٹوں پر پوری جان سے بوسہ دیا اور اس کو اپنے وجود میں چھپا لیا۔ ماریا تو بس حیران رہ گئی۔ جب ہوش آیا تو بولی، چھوڑیں مجھے، ابھی آپ کی کنڈیشن مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ ماریا ان سے الگ ہوئی۔ غفار شاہ نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا، کیا میں تھوڑا سا بھی پاس نہیں آ سکتا، تمہیں پیار نہیں کر سکتا، تمہیں دیکھ نہیں سکتا؟ بتاؤ مجھے۔
ماریا کی پلکیں جھل گئیں۔ مجھے پر صرف آپ کا ہی حق ہے، آپ ابھی تھوڑا سا دور رہنے کی کوشش کریں، جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ سب۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو پاس آنے دو، کہنے کے ساتھ ہی ماریا کو باہوں میں بھر لیا۔ اس کی سانسیں ایک دوسرے میں گم ہوتی گئیں، اس طرح پیار میں بھیگ کر رات سرکتی رہی۔